اما دادی. ہیلو ہیلو. ہیلو ہیلو. ہاں جی, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بس جی زبردست. اچھا کیا بات کریں گی آپ؟ اچھا وہ پہلے تو بات وہ مولوی صاحب کی کروں گی کہ پہلے شروع کے دنوں میں جب آئی تھی تو یہ ہومو سیکشل لگ رہی تھی, لیکن جیسے جیسے بات کھلی جا رہی ہے یہ تو پیڈوفیلیا لگ ابیوز کا رہا کیس ہے. ہے, ابیوز ہے اور پیڈوفیلیا ہے. ہلو ہلو ہلو, میں شاید ایک سیکنڈ کے لیے ڈراپ ہو گیا تھا. اوکے, ہاں جی. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو پیڈوفیلیا لگ رہا ہے نا. تو اگر اس چیز پہ بھی پاکستان کی حکومت اور قانون دان اگر چپ رہیں گے نا تو یہ تو قوم پہ ظلم ہے. اور میرے خیال میں کہ اگر قوم بھی اتنی کوئی پڑھی لکھی بھی ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو اچھی تعلیم ہی نہیں مل رہی, تو تھوڑا سا ابھی وہ ہوش کے ناخن لے لیں اور مدرسوں کا رخ جو ہے وہ ختم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ ہر کوئی, ہم لوگوں نے میرے خیال میں کہ قانون سے زیادہ مولوی کے قانون کو ماننا شروع کر دیا اور مولوی پہ زیادہ یقین کرنا شروع کی. یہاں تک کہ جب میں مدرسے میں تھی تو ہمارے محلے کی آنٹیاں وہ مولوی کو زیادہ ڈیفینڈ کرتی تھی, مولوی کی زیادہ آ کے ان کی رائے پوچھنا. اور بچوں کے لیے اب دوسری بات یہ کہ اس مولوی کا تعویذ تو ویسے بھی نہیں کام کرتا, اس کا کیسے کرے گا. اور جو آنٹیاں نہیں پڑھی لکھی ہوتی وہ میرے تو ٹائم پہ تو یہ لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو برا بول رہی تھی, کیونکہ میں اس بات پہ بولی تھی کہ قاری صاحب لڑکیوں کے دوپٹے اتارے ہیں یا بہت قریب ہو کے بیٹھ رہے ہیں, تو آنٹیوں نے آ کے مجھ پہ شروع کر دیا تھا کہ تم بھاگ جانے والی لڑکی ہو یا تم پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. تو اس ٹائم پہ میں مسلمان بھی تھی اور مجھے وہ کیلشیم کی کیا پتہ نہیں کون سی کمی تھی, تو میرے منہ پہ دھبے پڑے ہوئے تھے, تو لوگ مجھے اس وجہ سے مجھ پہ لعنت بھیجتے تھے کہ تو جھوٹے الزام لگا رہی ہے. اور یہی مولوی جب بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور یہی مولوی جو ہیں وہ بچوں کو بھگا کے لے کے جاتے ہیں, اور یہی مولوی جو ہیں وہ رستے کھولتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. ہمارے مدرسے کے سامنے جو دکان والا تھا, اتنا بڑی بڑی مونچھوں والا ڈراؤنا والا جو بندہ تھا, وہ ہم لڑکیوں کو لو لیٹر لکھتا رہا ہے. اچھا. اور میرے چھوٹے بھائی کو تو کیا نام ہے, اس نے پیسے دے کے تو مجھے لیٹر بھی بھجوا دیا, اور وہ لیٹر میں وہاں پہ لے کے بھی گئی مدرسے میں, قاری کو دکھایا بھی, قاری نے کہا ہاں نہیں اب نہیں کرے گا. وہیں سے باتیں شروع دوبارہ سے ہو گئی. پھر میری ماں نے جا کے بولا کہ تو اگر اب کرے گا تو میں پولیس کیس کر دوں گی یا جو بھی ہے, لیکن اس طرح کے وہ جو سپیس دیتا ہے نا اس طرح کے کاموں کے لیے وہ مولوی بھی دیتا ہے. چلیں یہ تو ویسے مطلب یہ تو مجھے تو یہ بھی پتا ہے لڑکوں کو بھی لو لیٹر لکھتے ہیں, لڑکیوں کی تو بات چھوڑ دیں آپ. یہ لڑکوں کو بھی لو لیٹر لکھتے ہیں. ہاں بچوں کو یا بڑے لڑکوں کو؟ بڑے لڑکوں کو بھی لکھتے ہیں یہ لو لیٹر. یقین کریں کہ یہ تو محلے میں تو مطلب یہ کسی کو بھی لو لیٹر لکھ سکتے ہیں. گاؤں میں تو یہ گدیوں کو بھی لکھ دیتے ہیں لیٹر, لو لیٹر. وہ بیچاری پڑھ نہیں سکتی, تو یہ مطلب یہ مولوی گدی کو بکری کو بھی کدھر چھوڑتے ہیں, یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. خیر یہی تو یہ جانور پہ تو اصلی ظلم تو یہ کرتے ہیں نا. میں یہ سن کے نا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پاکستان میں وہ جو ٹوائز ہوتے ہیں نا بڑوں کے ٹوائز, اس کا بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے. نہیں تو لوگ ویسے ہی علی ایکسپریس والی بابا سے آتے رہتے ہیں پاکستان میں, ہوتا ہے سب. یہ مولوی بس جو ہے نا, ویسے بس یہ ان مولویوں کا یہی کام ہے, یہ کرتے ہی یہی ہیں, ان کا ہے ہی کام یہی ہے بس. مولوی میں نے کہا ہے نا کہ سب سے اوپر اگر کوئی حرام خور آتا ہے نا تو وہ مولوی ہے, کیونکہ یہ آپ کے بچوں کو بھی ابیوز کرے گا, آپ کی بیٹیوں کو بھی ابیوز کرے گا, اور آپ سے پیسے بھی لے گا ابیوز کرنے کے. یعنی آپ اسے گھر میں جو پیسے دے رہے ہیں نا آ کے سپارہ پڑھانے کے,
وہ بیسیکلی سپارہ پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ آپ کے بچوں کو ابیوز کرنے کے پیسے ہیں. اس لیے مولویوں سے بہت اپنے بچوں کو دور رکھیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ دور رکھیں. یہ تو جی یہ تو پی ٹی وی پہ اب خبر چلنی چاہیے نا کہ بچوں کو محفوظ رکھیں مولویوں سے اور دوائیوں سے. مولوی ملا کی پہنچ سے مولوی کو بہت دور رکھیں. اگر آپ ملا کی پہنچ سے بچے کو دور نہیں رکھتے تو یہ دیکھیں نا, یہ تو ایک بات ہے, یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لڑکا تھا جو کچھ بھی اس کو یہ کروا رہا تھا مولوی, اس سے ساری ٹریننگ بھی انہوں نے دی ہے نا. ٹریننگ ہو سکتا ہے کسی اور ملا نے دی ہو, اور کام اس سے کروانے کا یہ ہے طریقہ. مطلب یہ انہوں نے بچوں کو آپ کے جب بھیجیں گے یا آپ کے پاس واپس, تو آپ کے بچے ہی ایسے بن گئے ہوں گے کہ وہ خود لوگوں کے ریپ کر رہے ہوں گے. وہ کیا ہے بات کہ جس کا ریپ ہوتا ہے پھر وہ کل کو کرتا بھی ہے. یہ ویوز ہے ساری یہ کیونکہ وہ وہی سرکل میں رہ رہے ہیں اور وہی سرکل میں بڑے ہو رہے ہیں, تو وہ تو وہی ایڈاپٹ کریں گے نا کہ جو اس کے مولوی نے کیا ہے. تو مطلب میرے خیال میں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی پورنوگرافی دیکھ لی ہے کہ یہ فینٹیسی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ تجھے کون سے یہ بورڈ کے امتحان مسجد میں کروا رہے ہیں. میں نے تو پہلی بار سنا ہے یہ. ہاں وہ ظاہری بات ہے نا, یہ حفظ شفظ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو کرواتے تو ہیں, اور نقل بھی کرواتے ہیں, یہ خود ہی نقل کرواتے ہیں. یہ بھی باتیں بڑی بار ہو چکی ہیں. مگر وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں انہوں نے سارا یہ پورے کا پورا ایک مطلب یہ بھی ایک بلیک ایک کالا دھندا ہے یہ جو یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے بس کر رہے ہیں. اور ایسا مطلب دیکھیں لوگوں کے باپوں کے پاس لوگ بیٹوں کی کمپلین لے کے جاتے ہیں. اس کے بیٹے, اس مولوی کے بیٹے کے پاس اس کے باپ کی کمپلین لے کے گئے. ٹھیک ہے, بتائیں آپ بیٹے کے پاس اس مولوی کی کمپلین گئی ہے کہ بھائی آپ کا باپ جو ہے وہ دیکھ لو یہ کتے کام آپ کا باپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن وہ بیٹوں نے کون سا کوئی اچھا کام کیا, وہ بھی تو ان کو پہلے ہی باپ کے کرتوت پتا ہوں گے. میں تو گارنٹی دے سکتا ہوں ان کو پہلے ہی پتا ہوں گے. بندے کو اپنے باپ کی نیچر کا بھی پتا ہی ہوتا ہے. اگر باپ کو بچے کی نیچر کا پتا ہوتا ہے تو بیٹے کو نہیں پتا ہوگا, اس کو بھی پتا ہوتا ہے. تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارا باپ یہ کام کرتا ہے. کیونکہ یہ تو وکٹم ویسے بھی ہاں اتنا یہ لوز کینن آدمی ہے. جو پہلی ویڈیو آئی ہے اس میں ایک کاؤنٹر ہے, کاؤنٹر کے پیچھے ایک بندہ نظر آ رہا ہے. تو یہ تو مدرسے میں مجھے لگتا ہے لوگوں کے سامنے ہی لگا رہتا تھا. یہ کھلی بات ہے, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کام یہ کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا کسی کو پتا نہیں ہے, سب کو پتا تھا یہ جو کر رہا تھا. یہ تو حلال کام ہو رہا ہے نا, حدیث قرآن ہاتھ میں پکڑ کے, تو یہی تو حلال ہے. اس کے اوپر توہین رسالت اور توہین قرآن کا مقدمہ چلائیں نا آپ, ذرا پتا چلے گا. کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی نہیں چلے گا. اور اس کا کوئی ایک اور کوئی شاگرد ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب نے ایسا کام ہی نہیں کیا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی ایک تو پہلے بات یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ویاگرا کی گولیاں ڈال کے تو جی تب یہ مجھ سے کام کرایا گیا. اور یار تو ہوش و حواس میں لگ رہا ہے, تو باتیں کر رہا ہے ساری. یہ تو ایک جو ویڈیو ابھی لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ تو بڑی شریفانہ قسم کی ویڈیو ہے. جو اصل گندی ویڈیوز ہیں وہ تو دوسری ہیں جو اب آ رہی ہیں آہستہ آہستہ باہر. تو یہ وہ جو کتاب جس کے ہاتھ میں, ہاں کتاب والی, وہ اس میں تو کوئی نشہ نہیں ہے نا. اس میں تو نظر آ رہا ہے نا کہ مولوی صاحب کی ڈیلے نظر آ رہے ہیں, مولوی صاحب کے ہاتھ بھی کتاب جو ہے وہ صحیح سے پکڑی ہوئی ہے. کہ پاگل بھی تو کس قوم کو بنا رہے ہیں کہ جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ نشہ اگر ہوتا بھی ہے تو کیا کس طرح کے ری ایکشن ہوتے ہیں. اس کے کوئی ہاتھ تھام رہے ہیں, اس کا منہ ہلتے ہوئے کچھ ہے, اس کا کچھ ایسا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. یہی تو بات ہے نا. اب دیکھیں نا, صبا قمر کے لیے انہوں نے پاکستان میں مشکل حالات بنا دیے تھے. ٹھیک ہے, صبا قمر جو تھی اس نے ایک ڈرامے میں وہ ایک مسجد کے اندر صرف ایک پھرکی لینے والا ہی تھا, صرف اور صرف اس سین کے اوپر انہوں نے اس کو وہ بنا دیا, اس کے اوپر بلاسفیمی کا پرچہ کروا رہے تھے. اور یہ مولوی تھا جس نے یہ کام شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, یہ تھا, یہ مولوی تھا. یہ خیر اس سے نظر آتا فتویٰ صبا قمر کے خلاف دینے والا یہ مولوی تھا. یہ بذات خود یہ مولوی تھا. ہپوکریسی, ہاں ہپوکریسی کی انتہا ہے.
اور دوسرے میرے خیال میں کہ اس کو 4-5 دن ہو گئے اس بات کو آئے ہوئے, اور اب ان کے دھرنے کدھر گئے ہیں, یا دوسرے مولوی کدھر سو رہے ہیں جو یہ بھی نہیں بات کرے کہ ہماری یہ ایسے مولوی ہماری مسجدوں کو گندا کریں یا ہمارا امیج گندا کریں. ان میں سے کوئی ایسا شور مچانے والا نہیں آیا, یا روڈز اب ہم نے بلاک ہوتے نہیں دیکھے, ورنہ ایسے ہی صبا قمر یا کوئی اور ملحد اٹھ کے ایک سوال کر دے گا. میں نے جب یہاں پہ مسجد میں جا کے نا, میں اپنی کمیونٹی سے اٹیچ رہنا چاہتی تھی, تو میں یہاں پہ موروکن مسجد میں گئی تھی. تو وہاں پہ جا کے عورت مجھے سمجھی کہ اس کو اسلام کا بالکل نہیں پتا, تو مجھے کہتی دوپٹہ سے صحیح سے لو, اور تمہیں وضو کرنا آتا ہے. میں اس کو سب کچھ بتایا, تو پھر مجھے کہتی ہے آپ لوگ نا اللہ کو ہر جگہ امیجن کرتے ہو. تو اللہ کو ہر جگہ امیجن کرتے ہو مطلب کیا؟ مطلب کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ, اللہ مسجد میں بھی ہے, اللہ میرے گھر میں بھی ہے, اور اللہ میرے خیال میں کوئی حدیث بھی ہے کہ شارق کے قریب ہے, شارق سے قریب ہے. ہاں. تو مجھے وہ کہتی کہ نہیں امیجن کرنا, کہ اگر آپ یہ امیجن کرو گے نا کہ اللہ میرے گھر میں بھی ہے تو اللہ کیا باتھ روم میں بھی ہے. تو میرے ذہن میں تب سوال آیا کہ پھر اللہ کدھر ہے, کہاں ہے؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں جس کی عبادت میں کر رہی ہوں اس کا مجھے کچھ پتا تو ہو. تو وہ مجھے آنٹی جو تھی وہ مجھے کہتی ہیں میری بہن تم اسلام سے نکل گئی تھی. اچھا. تم گھر جا کے غسل کرنا. اب مجھے غسل کرنے کے طریقے کہ ہاتھ میں وہ جو شاور گلو پہن کے تو تم نے اس طرح سے خود کو صاف کرنا ہے اور غسل کرنا ہے, کہ مجھے پرسنل ہائیجینک کا بھی نہیں پتا ہے. وہ مجھے اس طرح سے سمجھا کے, تو میرے ایک جاننے والے تھے کرسچن تھے, تو وہ مسجدوں اور مسلمانوں اور کرسچن کا ان کا بڑا وہ کام ہے, تو مجھے بولتے ہیں کہ ہاں تم مسجد گئی تھی. میں نے کہا آخری بار گئی تھی, اس کے بعد میں نے نہیں جانا. تو یہ لوگ, مجھے تو ان مولویوں کے اور پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کی اور مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کی حیرت ہوتی ہے کہ مطلب اب تو کچھ بولو. تمہارے اپنی نسل جو بچے تمہارے جسم کا حصہ ہیں وہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اور اس کسی نہ کسی طرح سے تم لوگ شریک ہو اس پرابلم میں. اگر میں اس مسجد کے کسی ایسے بچے میں ہوں گی نا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پہ یہ ہوا ہے, تو میں نفرت اپنے ماں باپ سے بھی کروں گی, اس مولوی سے بھی کروں گی, اپنے آپ سے بھی کروں گی. مجھے تو, اور میں تو اس چیز کی وکٹم رہ چکی ہوں, تو مجھے تو خود سے نفرت ہوتی رہی ہے. اور ہم لوگ تو جینے کا طریقہ, ہم کہتے ہیں کہ زندہ کیوں ہے یار, کوئی جگہ کوئی کونا مل جائے گا, وہ کہتے ہیں زمین کے اندر چلے جائیں, ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہے. اور یہ ایک بچے کی عمر جو ہے, وہ جس کی کھیلنے کی عمر ہے, وہ مولوی کے ڈنڈے کھا رہا ہے, وہ ماں باپ کے ظلم سہ رہا ہے, وہ کیا نام ہے زبردستی اس کو جو سیکھنا چاہیے, جو اس کو زندگی کا طریقہ سیکھنا چاہیے, اس کو اس عمر میں جنگ جہاد سکھایا جا رہا ہے. اور جو بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نسل کیا ہے, مسلمان کیا ہے, یہ مولوی ان کو خود فرق کرنا سکھا رہا ہے. اور بچہ, میں اگر اس بچے کی جگہ ہوں تو میں تو کہوں گی کہ یہ میرے مولوی صاحب تعریفیں کر رہے ہیں, ان کی محلے میں بہت عزت ہے, تو اگر میں ایسا کروں گی کہ ایک امیج اپنا چھپا کے رکھوں گی اور ایک اچھا امیج دنیا کو دکھاؤں گی, تو میں بھی ایسے اچھی انسان بنوں گی کیونکہ مجھے اٹینشن مل رہی ہے. اب کیا ہے, کوئی بچے, کئی بچے ایسے بھی ہوں گے جو کہ مطلب وہ ظاہر بات ہے بچوں کو سمجھ بھی نہیں آتی, کہیں بچے پھر اس چیز کو دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں نا. یہ تو سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مگر کہیں ایسے ہوں گے جو کہ مولوی صاحب سے ٹینشن مل رہی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے, بچوں کو یہ پاگل کر دیتے ہیں, دماغی مریض بناتے ہیں, ایسے ہی بنتے ہیں لوگ. یہ کیونکہ ہم نے اسلام تو نام ہی وہ, اسلام سے تو آپ ذہنی مریض بنتے ہو نا, کیونکہ اپنے اب میں اگر کوئی غلط بات بول دوں گی, یا مجھے چھوٹی سی بات پہ اکثر ہو جاتا ہے نا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن میں پھر کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے انسان ہوں, سیکھ رہی ہوں, ہو جاتی ہے غلطی, اپنے آپ سے اتنا ملال نہیں ہوتا. لیکن ان لوگوں کو ہر جگہ پہ پھونک پھونک کے جو پیر رکھنا ہوتا ہے نا, کہ یہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے.
اور یہ اگر آپ کو بچپن سے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے سوسائٹی کیا کہے گی, ماں باپ مجھے گھسیٹ رہے ہیں کہ مسجد میں جاؤ, اور مولوی میرے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ میرا جسم, میں کوئی چیز کھلونا ہوں نا, یہ تو ایک آبجیکٹ ہے کہ میرا جب دل چاہے میں اس کو یوز کر لوں. یا کوئی انہوں نے بچے کو بھی وہ ٹوائے سمجھا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہے اب میرا دل نہیں لگ رہا تو میں باتھ روم میں جا کے اس کو یوز کر لوں. ایک دوست تھا میرا, وہ کسی لیب میں کام کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو فرٹیلٹی ٹیسٹ بھی ہوتے تھے لیب میں, تو مولوی آیا وہاں پہ فرٹیلٹی ٹیسٹ دینے, تو اس بندے نے جو مجھے بات بتائی, مجھے اپنے کانوں پہ ایک بات وقت کے لیے یقین نہیں آیا. کہتا ہم نے اسے وہ دیا کہ بھائی چلو اپنا سیمن اس میں دو ہمیں, تو وہ کہتا جی میں ہاتھ سے تو نہیں کر سکتا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے اس مولوی کو کہا کہ بھائی ہاں بھائی پھر کیا کرو گے. تو اس مولوی سے جب اس نے ذرا بات چیت کی تو آگے اس مولوی نے اسے پوری فقہ یہ بتائی, اب یہ کنفرم ہوتی ہے اصل میں کہ جی کسی کے ساتھ سیکس کرنا جو ہے وہ ہاتھ سے اپنے آپ کو ریلیز کرنے سے, میسٹربیشن سے چھوٹا گناہ ہے. یعنی میسٹربیشن جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. ایون کہ کسی بچے کے ساتھ بھی آپ سیکس کرتے ہیں, وہ میسٹربیشن اس سے چھوٹا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے میسٹربیشن اس سے. یعنی اس مولوی نے اس کو کوئی 10 سے 15 سال پہلے کی بات ہے, 10 سال پہلے کی بات ہے تقریباً, اس بندے نے مجھے بتایا, مولوی کہتا ہے کہ جی یہ تو جو مشتزنی ہے یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے جی, یہ تو عورت کے ساتھ سیکس کرنے سے بھی بڑا ہے. اور وہ کنٹینر لے کے چلا گیا تھا مولوی, اور بعد میں آ کے اس نے وہ ان کو دیا تھا. کیسے اس نے کدھر سے جا کے یہ کیا ہوگا کام, یہ مطلب ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیسے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میسٹربیشن دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے تو کہ بچے بازی کو غلط نہیں سمجھتے, کیونکہ میسٹربیشن ایک ایسا ایک پرائیویٹ ایشو ہے. میسٹربیشن ایک انسان کو ضرورت پڑی وہ میسٹربیٹ کرے گا, بات ختم ہوگی. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ میسٹربیشن کو بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں اور اس چیز کو بچے بازی کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ جس آدمی کے ذہن میں آپ نے کرائٹیریا یہ سیٹ کر دیا, وہ کیوں نہیں لوگوں کو ابیوز کرے گا. تو یہ بتا بھی کون سے مولوی ہوتے ہیں, یہ مولوی ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ پون دیکھنا, ماسٹربیشن کرنا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کبھی ان مولوی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ بچے کو بھی ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے. وہ یہ کیوں بات کریں گے, کیونکہ خود جو وہ کرتے ہیں. اور دیکھیں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں نا کہ ایک مولوی کا میں نے سنا ہے کہ وہی کہتا تھا کہ بچوں پہ ظلم ہوتا ہے مدرسوں میں. لیکن انجینئر محمد علی مرزا نہیں صرف آج تک ویڈیو میں نے دیکھی ہے صرف, اور کسی نے نہیں بنائی آج تک. لیکن اگر آپ دوسری لائف کے دیکھیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں کہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, کالجز میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, یہ سارے لوگ بول رہے ہیں. نہیں بول رہا تو یہ صرف مولوی نہیں بول رہا کہ یہاں پہ بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اور مطلب کہ ان کے لیے پھر وہ انسان نہیں ہے, بچہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ کوئی جانور کا بھی مطلب کہ یہ پکڑ لیتے ہیں تو جانور کا بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ بے زبان ہے, اس کی تو چیخیں بھی سنتے ہوئے ان کے کانوں میں ان کو کچھ سمجھ نہیں لگے گی. اور اگر کوئی اپنا بچہ اگر آپ امیجن کر, ان کے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا, اور ان کے خود کے بھی بچے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ کبھی اپنا بچہ امیجن کر کے دیکھو جو رو رہا ہوگا. پر یہ ہے نا کہ یہ مولویوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوتا ہے نا بچپن میں, یہ اس لیے اس کو اتنی کوئی بری چیز سمجھتے نہیں. اور بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ تو کوئی کر دے کچھ پاکستان میں تو لوگ پھر بھی کوئی بات کرتے ہیں, کسی بچے کے ساتھ کوئی کر دے تو کوئی دوسری دفعہ دیکھتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. ایک وہ مذاق ضرور ہو سکتا ہے پر اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن وہ بچے کے ذہن میں لڑکوں کے ساتھ زیادہ برا ہوتا ہے پاکستان. بالکل, لیکن لڑکے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہی تو یہ ڈال دیا جاتا ہے نا کہ مرد بن, مرد روتا نہیں ہے, مرد کو درد نہیں ہوتا ہے, مرد کو مطلب جس انسان میں جس مرد میں کوئی فیلنگ ہے وہ مرد نہیں ہے, وہ نامرد ہے. یہ بھی تو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا وہ اس کی غلطی ہے. بالکل یہ بات تو ہے کہ ہم نے مرد کی فیلنگز ہی ختم کر دیا. جی بالکل ٹھیک, تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے لبل, بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, پھر آئیے گا. ٹھیک ہے جی بالکل, اوکے. تھینک یو.
ہیں.